ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام شریعت کے آئینے میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ شریعت کے آئینے میں ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنے شرعی مسئلے مسائل کا حل جان سکتے ہیں، پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، دیے ہوئے نمبرات پر کال کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اسٹوڈیو میں۔ ناظرین آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے ہوئے نمبرات پر کال کر سکتے ہیں، نمبرات جو ہے لگاتار اسکرول ہو رہے ہیں، اس پر کال کر کے اپنے سوالوں کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا، جب بھی آپ ہمیں کال کریں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جماعت میں مسجد میں نماز کے دوران اپنے موبائل بند کرنا بھول جاتے ہیں یا سائلنٹ موڈ پر رکھنا بھول جاتے ہیں۔ جب جماعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب نماز ہو رہی ہوتی تو اس وقت ان کا موبائل بجنے لگتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں تو کیا نماز کے دوران موبائل بند کر سکتے یا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. ناظرین گرامی قدر، ایک اچھا ضروری سوال ابھی آپ نے سماعت فرمایا، تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہر بندہ مومن کو اس امر کا لحاظ کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسی صورت پیدا ہونے نہ پائے جو نماز کے خشوع خضوع میں خلل کا باعث بنے۔ اس لیے پہلے ہی سے اس کا اہتمام کر لینا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر کسی طرح سے کسی نے موبائل کو سوئچ آف کرنا یا سائلنٹ موڈ پر رکھنا بھول گیا ہے اور نماز شروع ہو چکی ہے اور نماز میں کسی کا فون آ رہا ہو، گھنٹی بج رہی ہو، تو ایسی صورت میں بلا کسی تاخیر کیے کہ فوراً عمل قلیل کے ذریعے سے اپنے موبائل کو بند کر دینا چاہیے۔ عمل قلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی حرکت نہ ہو کہ جس حرکت کی وجہ سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے۔ ہر کسی حرکت کے ذریعے بند کرنا چاہیے۔ موبائل کو باقاعدہ جیب سے نکال کر پھر دیکھ کر بند کرنا یہ عمل قلیل نہیں، عمل کثیر میں آتا ہے۔ ایسے ہی ہاتھ کو جہاں جیب میں موبائل ہے اس جانب لے جا کر آہستگی سے ہلکے سے عمل کے ذریعے سے بند کر دیں۔ لیکن اگر اتنا اندر کے جیب میں ہے کہ وہ عمل قلیل سے بند نہیں ہو سکے گا، باقاعدہ نکال کر بند کرنا پڑے گا، تب بھی ان کے لیے، کیونکہ بسا اوقات میوزک رہتی ہے اور وہ مسجد میں بج رہی ہوتی ہے، یہ سب مسجد کے آداب کے خلاف بھی ہے اور دیگر نمازیوں کے نماز کو خراب کرنے کا باعث بھی بنتا ہے، خشوع میں خلل کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسی صورت میں فوراً عمل کثیر سے بھی بند کرنا پڑ رہا ہے تو بند کر دیں، پھر نماز شروع کریں اور توبہ استغفار کریں، کیونکہ آپ کو عمدن نماز توڑنا پڑ رہا ہے اس ضرورت کی وجہ سے، اور وہ ضرورت آپ خود ملحوظ رکھتے ہوئے پہلے سے ہی بند کر سکتے تھے، آپ کی غفلت ہوئی، لہٰذا پہلے ہی سے بند کریں، اس کا اہتمام کر لیں۔ لیکن کسی وجہ سے بھول جائیں تو عمل قلیل سے بند کر لیں، تو پھر نماز شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کا تسلسل رہتا ہے۔ عمل کثیر سے بند کرنا پڑے تو پھر ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کو پھر سے تکبیر تحریمہ سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ پھر جو بھی ایک آدھ رکعت یا دو رکعت فوت ہو چکی ہے، بند کرنے سے پہلے جو گزر گئی جس میں آپ کو زیادہ عمل سے بند کرنا پڑا، پھر سے اگر آپ داخل نماز ہوئے اب تکبیر تحریمہ سے، تو چھوٹی ہوئی رکعتیں پھر ادا کر لینا ہوگا۔ مفتی صاحب، اگر جیسے آگے کی صف میں پہلی یا دوسری صف میں کھڑے ہوں اور کافی مطلب بڑی جو ہے تعداد میں، زیادہ تعداد میں لوگ ہوں، مقتدی ہوں، 7 8 10 12 مطلب کچھ صفیں بنی ہوں، اس وقت پھر کیا کر سکتے؟ کیونکہ وہاں بیچ میں سے اگر جائیں گے بند کرنے کے لیے تو پھر کیسے پاسبل ہو پائے گا؟ موبائل تو جیب میں ہوگا، یہ موبائل تو جیب میں ہوگا۔ اگر جیسے ان کی نماز
خطا ہو گئی ہے، خطا ہو گئی تو ہاں اچھا، نماز عمل کثیر سے جب فوت ہو ٹوٹ جاتی ہے تو ایسی صورت میں ان کو جا کر وضو کرنے کی ضرورت ہے نا، پھر رکعت وہیں سے باندھنا ہوگا، وہیں سے باندھنا ہوگی نا. موبائل اگر نکال کر باقاعدہ بند کرنا پڑ رہا ہے جی تو موبائل کو سوئچ آف کر دیں گے، پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ سے وہیں پر رکعت باندھیں گے. جی، باقی کی نماز پوری کر سکتے ہیں. جیسے 4 رکعت نماز ہے، اگر ایک چھوٹ گئی تو 3 تو ان کی امام صاحب کے ساتھ ہو گئی ہے، آخر کی جو پڑھ لیں گے، کیونکہ اس میں ہوتا ہے موبائل بجتا ہے تو اور جو نمازی ہیں ان کی نماز میں خلل پڑتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ یہ خود جو ہے اپنی بھلے چاہے ان کی نماز خطا ہو جائے لیکن ٹوٹ جائے لیکن یہ موبائل بند کر دے تو زیادہ بہتر رہے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد سالار بڑا سر اورنگ آباد. جی محمد سالار صاحب، جی سوال کیجیے سالار صاحب. سب سوال 2 ہے. پہلا سوال تو یہ ہے جیسے فجر میں سنت پہلے پڑھنا پڑتی ہے اور مغرب پہ سنت بعد میں پڑھنا پڑتی ہے، جی تو اس کا وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے سر کہ جیسے یہ زندگی میں روٹی کپڑا اور مکان تینوں کی ضرورت پڑتی ہے، مرنے کے بعد تو مکان تو مل جاتا ہے لیکن روٹی اور کپڑے کے لیے کوئی اہل ثواب نیچے سے آنا چاہیے، ضروری ہے کیا؟ یہ پوچھنا چاہتا تھا. پھر سے بتا دیجیے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں. کہ روٹی کپڑا مکان تو ہر انسان کی زندگی میں ضروری ہے. ہاں جی. جی مرنے کے بعد میں بھی کیا کپڑا روٹی اس کی ضرورت پڑتی ہے کیا؟ اور اس کے لیے اہل ثواب نیچے سے آنا ضروری ہے کیا؟ یہ جاننا چاہتا ہوں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ سالار صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو ہم شری رام پور مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں. جی سوال کیجیے. اور یہ میرے دادی جی کا سوال ہے، آپ ان سے بات کیجیے. جی ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں کس کو لاگے مولانا؟ ہاں کیا یہ بات سے پارے کے ایسا لکھے لائے سن رہے نا؟ جی جی آواز آپ کی آ رہی. سوال کیجیے. اللہ رحمت علیہ السلام نے قسم کھا کے اللہ کی بولے کیا جو بندہ قرآن شریف کی تلاوت ایمان رکھتا صحیح کرتا اس کا غم زیادہ ہوتا ہے اور خوشی مسرت کم ہو جاتی ہے، رونا دھونا زیادہ ہنسی کم ہو جاتی ہے، محبت کی مشتہ کم ہوتی ہے، اس کا آرام بے چین بیکار کم ہوتا ہے. یہ کیوں ایسا ہے؟ اس کا یہ بتاؤ. ہم دن میں 3-4 پارے پڑتی تو کس سے پڑھنے مانگتا ہے ایسا؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شہر گلبرگہ سرکاری بندہ نواز کے جواز سے. جی خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں. جی سوال کیجیے. حضرت ضیاء ملت کو بھی سلام ہے. جی جی السلام علیکم. جی سوال کیجیے. سوال یہ تھا سر کہ جیسے ہر مہینے میں کسی نہ کسی مقدس ہستی کی شہادت اور یوم آتا ہے جی تو آپ ان دنوں میں اگر موقع ملتا ہے تو جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کچھ لمحے کے لیے صحیح اگر کر لیا جائے تو میری گزارش ہے. جی دوسرا ایک سوال یہ ہے سر کہ آدمی استنجا کے لیے جاتا ہے اور طہارت رکھنا چاہتا ہے اور اس کے عضو خاص پر تیل لگا ہو یا کسی اور قسم سے کوئی اور بات واقع ہو جائے جیسے پھنسی وغیرہ ہو جائے تو پھر اس کو استنجا کا کیا حکم ہوگا؟ کیسے وہ استنجا کو تکمیل کر سکتا ہے؟ جی جی اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں علی گڑھ سے بات کر رہی ہوں. مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی مولانا صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ سوال کیجئے. جی مجھے یہ پوچھنا تھا مکے میں یہ بتایا تھا کہ وہ جو کعبے کے توڑنے کے لیے ہاتھی آیا تھا اور ہاتھی کے سوڑ میں جو ہے کس نے وہ ڈالی؟ ابابیل نے کنکڑیاں بھری تھیں. اس ٹائم کون سی دعا پڑھی گئی تھی؟ ٹھیک ہے،
بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. جی مفتی صاحب، اورنگ آباد سے سالار صاحب نے سوال کیا تھا، جو ہمارے پروگرام کا پہلا سوال ہے. انہوں نے سوال کیا تھا کہ فجر میں جماعت سے پہلے 2 سنت پڑھی جاتی ہیں، مغرب میں فرض کے بعد 2 سنت پڑھی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ خوب بخشنے والا حد درجہ رحمت فرمانے والا ہے. اس آیت کریمہ سے قرآن مجید میں یہ رہبری کی گئی ہے کہ اللہ کے محبت کرنے والوں، تم جب چاہتے ہو کہ اللہ کے حقیقی محبت کرنے والے بنیں تو تم پر ضروری ہے کہ حبیب کریم علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق بلا چم و چرا عمل کریں. اب دیکھیے، نمازوں کا جہاں تک معاملہ ہے یہ عبادات ہے، اور اس میں وقت اور طریقہ یہ ہمارے ذہن و فکر اور ہماری سوچ اور ہماری عقل کے مطابق نہیں ہے، ہماری عقل کو اس کے مطابق ہمیں کرنا ہے. دیکھو، فجر کی نماز کی ویسا دیکھا جائے تو 2 رکعات فرض ہے، جبکہ ظہر میں 4 رکعات فرض ہے، پھر عصر میں 4 رکعات فرض ہے، مغرب میں 3 فرض ہے، پھر عشاء میں 4 فرض ہے. اور پھر اوقات کے لحاظ سے یہ تقسیم کیوں کر کی گئی ہے، یہ ساری باتوں کا جواب. اور پھر یہ کہ سنت پہلے فجر میں رکھی گئی ہے فرض سے، اور مغرب میں فرض کے بعد رکھی گئی ہے. اس کی حکمت اور اس کا سبب، اس کی وجہ کیا ہے، اس کو جاننا چاہیں تو قرآن کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم نے اپنے رسول کریم علیہ السلام کو تم میں بھیجا، وہ تمہیں جس طرح کر کے دکھلائیں ویسا ہی تمہیں کرنا ضروری ہے. حضور کی اتباع میں ہمارے لیے دارین کی سعادتیں مضمر ہیں. اور رسول کریم علیہ السلام نے نماز پڑھ کر کیا فرمایا، سنیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ تم نے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو ہم نے تو حضور کو نہیں دیکھا، لیکن صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اہل بیت اطہار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ماں بعد والوں کے سامنے انہوں نے پڑھ کر بھی دکھلایا اور کہہ کر بھی سمجھایا، پھر اس کے بعد والوں نے ویسا ہی پڑھا، پھر اپنے بعد والوں کو پڑھ کر دکھلایا اور سمجھا کر بتلایا. اسی طرح الی یومنا ھذا، آج تک یہ سلسلہ چلا ہے. تو یہ طریقے نبوی طریقے ہیں، اس میں حکمتیں تو بے شمار ہوں گی، لیکن ہم حکمتوں کے درپے نہ ہوں، احکام کو ہم اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں، اسی میں ہمارے لیے صلاح و فلاح ہے. وجہ اگر ہم سوچیں، غور کریں تو کوئی نہ کوئی ایک وجہ سمجھ میں آئے گی، لیکن کسی کے ذہن میں کوئی وجہ آئے، کسی کے ذہن میں کوئی اور وجہ آئے، اور کوئی دوسرا اس معقول وجہ پر اعتراض کر بیٹھے، اصل حکم میں بندے کو شبہ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے فقہاء کرام نے، علماء اسلام نے فرمایا، ہر حکم کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، لیکن بندے کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ حکمتوں کے در پہ ہو جائے. بندے پر لازم و ضروری یہ ہے کہ وہ جو طریقے مقرر کیے گئے ہیں ان طریقوں کے مطابق چلے، ورنہ اگر اس روش پر بندہ چلے گا نا تو بندگی کے بجائے سرکشی کی طرف چل پڑے گا، غیر شعوری طریقے پر. اس لیے ہمیں کیا کہا گیا، مختصر طور پر کہا یہ گیا، عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ پیرو او باش تا یابی خدا، کہ اپنی عقل و خرد کو رسول پاک علیہ السلام کے حکم کے سامنے قربان کر دو، ان کی اطاعت اور اتباع کرو تاکہ تمہیں ہدایت کی راہ ملے. تو میرے عزیز، فجر کی 2 سنتیں رسول کریم علیہ السلام نے فرض سے پہلے پڑھی ہے اور ایسا ہی پڑھنے کے لیے فرمایا ہے، اور پھر فرض نماز 2 رکعت جماعت کے ساتھ آپ نے پڑھائی ہے، ویسا ہی ہمیں پڑھنا ہے. اور سورج جب ڈوب چکا تو رسول پاک علیہ السلام نے پہلے اذان کے بعد اقامت کہلوائی، جماعت سے 3 فرض پڑھائی، پھر اس کے بعد سنتیں ادا فرمائی. لہٰذا ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کی اتباع میں ایسا ہی کرنا چاہیے. حکمتیں بے شمار ہو سکتی ہیں. ہلکی سی بات ایک چھوٹے موٹے ذہن میں سمجھ میں آنے کے لیے عرض کرتا ہوں، فجر میں آپ نیند سے اٹھ کر پڑھتے ہیں، تو اب ایک بیک آپ نیند سے اٹھے ہوئے ہیں تو کبھی سستی بھی رہتی ہے، ایک بیک نشاط نہیں رہتی ہے. تو فرض میں داخل ہونے سے پہلے سنت کے ذریعے سے آپ کی لو اللہ کی طرف لگوائی گئی ہے.
آپ کے اندر ایک جستجو پیدا کر دی گئی ہے. ابرہ مغرب آپ چونکہ سورج ڈوبنے کے بعد اب آپ وہ وقت ایسا ہے کہ جھوٹے پرستاران معبودان باطلہ اور سورج کی پرستش کرنے والے اپنے اس فرسودہ معبود کی پرستش کرتے ہیں. ہمیں حکم دیا گیا کہ اب اس وقت بغیر کسی تاخیر کیے کہ یک بیک کھڑے ہو جاؤ, جماعت کی شکل میں فرض ادا کر لو, پھر سنت ادا کرو, پھر نفل ادا کرو. کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. مجھے امید ہے کہ ہمارے جو دوسرے ناظرین ہیں جن کو شک و شبہ ہوگا ان کے لیے بھی یہ جواب جو ہے سارے شک و شبہات کلیئر کر دی ہوں گے. سالار صاحب کا دوسرا سوال تھا کہ روٹی, کپڑا اور مکان اس کی ہر بشر کو ضرورت ہوتی ہے, کیا مرنے کے بعد بھی ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی یہ دنیا کی زندگی جیسی نہیں ہے. وہ زندگی بالکل اس سے جدا ہے. قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو کوئی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت, بشرطے کہ وہ مومن ہو, تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ذریعے سے حیات بخشیں گے. تو قبر کی زندگی ایمان والے بندے کے لیے پاکیزہ زندگی ہوتی ہے. اور احادیث پاک سے بھی ثابت ہے, قرآن سے بھی ثابت ہے کہ ان کے لیے اللہ پاک رزق و روزی کا نظم رکھا ہے. اللہ کی بارگاہ سے انعامات جہاں ان کے لیے ہوتے ہیں, لباس بھی رکھا گیا ہے. چنانچہ احادیث صحیحہ میں ہے کہ جب بندہ مومن صحیح جواب دیتا ہے, حالانکہ اس کو کفن میں تو ملبوس اتارا گیا تھا قبر میں, لیکن اس کے باوجود حکم ہوتا ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. اے فرشتوں, میرا بندہ سچ کہہ چکا ہے, اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو, جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف دروازہ کھول دو. چنانچہ جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہے اور وہاں سے رزق بھی بندے کو عطا کیا جاتا ہے. لہٰذا روٹی بھی ملتی ہے اس کے لیے, جو بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں رکھا ہے. یعنی روٹی سے مراد یہ ہمارے چولہے پر پکی ہوئی روٹی مراد نہیں, جو رزق بھی اللہ نے ان کے لیے طے کیا ہے وہ رزق بھی انہیں ملتا ہے. لباس بھی جنت کا ان کو قبر میں بھی پہنایا جاتا ہے, اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہے, عمدہ اور اعلیٰ مشروبات بھی انہیں ملتے ہیں. لیکن وہ ایسے دنیا کے معاملات جیسے نہیں, وہ معاملات بالکل جدا نوعیت کے ہیں. فضل و کرم پر وہ منحصر ہیں اور جزائے اعمال کے طور پہ اللہ بندوں سے دینے کا وعدہ کیا ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شیخ سہیل اورنگ آباد سے بات کر رہا ہوں. اورنگ آباد سے سوال کر رہے ہیں. جی سوال کیجئے. سر میرا سوال تھا کہ شطرنج شریعت میں جائز ہے یا نہیں کھیلنا؟ آپ شطرنج کھیلتے ہیں ویسے؟ ہاں. ٹھیک, اور کوئی سوال؟ نہیں سر, بس اتنا ہی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اپنے ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے, اس کے بعد سوال کیجیے. جی السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں. وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام شریعت کے آئینے میں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا خاص پروگرام شریعت کے آئینے میں, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اسٹوڈیو میں. اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کے کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نے اس دن آپ سے سوال کیا تھا تو میرا جب بھی تک پورا نہیں ہوا تھا. میں نینیتال سے بول رہی ہوں. لڑکی کے بارے میں نے کہا تھا پوری بات نہیں ہوئی تھی میری. جی سوال کیجیے. لڑکی مجھ سے مخالفت سے رہتی ہے, اس نے ساتھ پیسہ میرا لے دیا ہے. وہ سسرال والوں کو کہنے میں آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. آپ اپنا سوال صحیح کیجیے, ٹی وی سے ہٹ کے بات کیجیے. پھر آپ کی شکایت ہوتی جواب نہیں دیا گیا. جی نہیں آ رہی ہوگی. جی اب میں بہت پریشان ہوں, کیا کروں میں؟ سوال پھر سے کیجیے اپنا. لڑکی ہے میری چھوٹی, جی اس کا نام زرینہ ہے, لیکن وہ میری مخالفت سے رہتی ہے, بہت ناراض رہتی ہے. کیوں مخالفت میں کیوں رہتی, وجہ اس کی؟ وجہ ایک گھر میں دو بہنیں ہیں. بڑی لڑکی میری ذرا سیدھی میں, اس پہ ذرا دھیان زیادہ رکھتی ہے. اس کا آدمی بھی مطلب کاروبار سے کمزور ہے. چھوٹی لڑکی میری صحیح ہے. ان کی شادی ہو چکی چھوٹی بیٹی کی؟
बेटी जो है वो मतलब आदमी का कारोबार भी सही है। अब आप थोड़े ज़ोर से बोलिए, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। मेरी बड़ी बेटी है ना तो वो सीधी बहुत है जी। उसका नाम जीना था, उसके आदमी का नाम सावेद है, तो उनका कारोबार अच्छा नहीं चलता है, वो उस वजह से परेशान रहती है। छोटी जी। बेटी है मेरी, उसका कारोबार उसका आदमी का सही है, वो खा के पीती रहती सही है मतलब। तो उसके दिल में ये गलत फहमी सुसार वालों ने डाल दी है कि तुम्हारी अम्मी बड़ी बहन से तुम्हारी मोहब्बत ज्यादा करती है, तुमसे कम करती है। ये गलत फहमी उसके दिल में आ गई है। इस वजह से उसने मुझसे बगैर बताए जितने भी मतलब मैंने बैंक में मेरे पैसे थे उन्हें वो भी निकाल लिए सब, और एकदम मूड खराब कर देती है। ठीक। मैं इस वजह से परेशान हूँ। 2 ही बेटी है मेरी, कोई बेटा भी नहीं है, मेरे शौहर भी नहीं है, और मैं खुद भी बीमार रहती हूँ बहुत ज्यादा। ऐसी बीमारी लगी हुई मुझे कि मैं जिसकी रोज जब तक नहीं नहाऊं तो मैं नमाज नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नासिर शेख बोल रहा हूँ पूना से। नासिर शेख जी, सवाल कीजिए। ये मरने के बाद में जो रूहें है वो कहाँ रहती है? जी, और कोई सवाल? बस यही सवाल था, क्योंकि हमारी मोहतरमा पूछ रही थी मरने के बाद में कब्र में खाना हवा या ये सब मिलता है, मगर मरने के बाद में रूहें कहाँ रहती है? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मजहर बोल रहा हूँ बरेली शरीफ से। मज़ा साहब बरेली शरीफ से, जी सवाल कीजिए। जी मुझे अपनी बहन के ताल्लुक से सवाल पूछना। जी। मेरी बहन का नाम तायरा है, उसके सर में दर्द रहता है, लगभग 8-10 महीने हो गए। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाते हैं, जांचें वगैरह सब नॉर्मल आती हैं। कै साल से? 8-10 महीने होगा लगभग। 10 महीने सर में दर्द है जी। रिपोर्ट सब नॉर्मल है? जी रिपोर्टें सारी नॉर्मल आती हैं। ठीक, और कोई सवाल? नहीं बस उसके ताल्लुक से पूछना, उसकी तबीयत ठीक ही नहीं रहती है, दवाई कोई काम नहीं करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बुलंदशहर से मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद बुलंदशहर से, जी सवाल कीजिए राशिद साहब। जी जो भी कारोबार करता हूँ मुझे घाटा हो जाता है जी, और सब्सिडी भी जो ज्यादा करते हैं बहुत ज्यादा हम, और मुसीबत आन के खड़ी हो जाती है। 6-7 महीने काम से चलता है और उसके सामने मुसीबत खड़ी हो जाती है, आन के खड़ी मेरे सामने, हमारे सामने। सब्सिडी भी बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक, और कोई सवाल? जी बस। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जिन हजरात ने कॉल किया मुफ्ती साहब पहले उनके जवाब ले लेते हैं। अलीगढ़ से सवाल किया था मोहतरमा ने कि जैसे मक्का शरीफ को तोड़ने के लिए जो हाथी आए थे तो उस वक्त जो सूरत पड़ी गई थी, अबाबील ने जो है अपने चोंच में पत्थर लेके और हाथियों पर जो फेंके थे, जिसकी वजह से हाथी पागल हो गए थे, भाग गए थे। तो उस वक्त जो दुआ पड़ी गई थी वो कौन सी दुआ पड़ी गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल उस वक़्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ये ख़बर पहुंची थी कि अबरहा काबतुल्लाह शरीफ को ढाने के नापाक इरादे के साथ बहुत बड़े लश्कर के और बड़ी फ़ौज के ज़रिए पहुंचा है। तो ऐसी सूरत में हज़रत और मक्के मुकर्रमा के दीगर लोग जो आपको अपना सरदार मानते थे, कुरैश के लोग, दुआ के लिए जबल सबीर पर चढ़े। पहले खाने काबतुल्लाह के पास उन्होंने दुआएं मांगी और जबल सबीर पर चढ़े, और उसके बाद उन्होंने अपने साथ वालों से कहा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मदद आ ही जाएगी। क्या बात है, किस तरह उन्होंने फरमाया? तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़रिए से उस मुबारक नूर को जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम का मुंतकिल होना था और जो अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुंतकिल होकर बीबी आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा में पहुँचने वाला था, वो नूर जो अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु से होकर गुज़रा था, उसकी एक ख़ास कैफियत थी। आपकी पेशानी से एक नूर चमका, उसकी शुआएं खाने काबा पर गिरी। तो आपने फरमाया कि मैंने जब भी इस तरह का मंज़र देखा है, यकीनन मदद ज़रूर आई है, मुझे यकीन है मदद आएगी।
اور اس کے علاوہ آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا. وہ جملہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ بے شک کعبۃ اللہ کا جو رب ہے وہی اس کی حفاظت و حمایت فرمائے گا. کمال توکل والا جملہ ان کی زبان مبارک سے نکلا. یقین تھا، اللہ سے دعائیں مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس گھر کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا کہ چھوٹے سے معمولی سی پرندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس ابرہا کو، اس کے پورے لشکر کو ہلاک و برباد کیا. اور اسی کا ذکر سورہ فیل میں آیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کے منصوبے کو خاک میں نہیں ملا دیا؟ پھر اس طرح سے کہ اس نے ابابیل پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو اپنی چونچوں میں سنگریزوں کو لے کر آئے تھے اور اس کو پھینکتے تھے. اس طرح کرتے تھے کہ گویا کہ ایک ایٹمی ہتھیار ہے، جو گرتا ہے تو فوراً ہاتھی اور اس پر سوار دونوں کے جو نیست و نابود ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کر کے فرمایا یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے. تو کیا دعا مانگی گئی تھی؟ حضرت عبدالمطلب نے یہی مانگا کہ مولا ہم تو اس گھر کو نہیں بنائے ہیں، گھر تیرا ہے، تو نے بنوایا ہے. ہمارے گھروں کے سلسلے میں ہمیں فکر ہوتی ہے مولا جب گھر تیرا ہے تو ہماری تجھ سے التجا ہے کہ تو ہی اپنے لطف و کرم سے اس کی حفاظت فرمانا. ہم تو حفاظت سے قاصر ہیں. اپنی بے بسی کا اظہار کر کے اپنے مولا کے دربار میں انہوں نے التجا کی اور رب کریم نے ان کی التجا کو قبول کیا اور اس توکل کا جو انہوں نے مظاہرہ کیا تھا اللہ پاک نے اس پر فضل و کرم کر کے اپنے گھر کی بھی حفاظت کی اور گھر کے پاس رہنے والوں کی بھی حفاظت کی. جی بہت بہت شکریہ. گلبرگہ سے بھائی نے سوال کیا تھا، انہوں نے ایک مشورہ بھی دیا ہے کہ ہر مہینے کسی نہ کسی صحابی کی شہادت کی تاریخ ہوتی تو اس پر پروگرام کر سکتے ہیں. ہم لوگ وقتاً فوقتاً پروگرام کرتے ہی رہتے ہیں. یہ انہوں نے مشورہ دیا تھا، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مشورہ دیا. اور دوسرا ان کا یہ سوال تھا کہ جیسے اگر کوئی قاصر ہے وضو کرنے سے، اگر ایک بار وضو کر لیا اس کے بعد وہ ضرورت کو جاتا ہے پیشاب وغیرہ کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا وضو برقرار رہے، اور تو ایسی حالت میں کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے طہارت کے نظام میں اور جملہ نظام اور طریقوں میں سہولتیں انسانوں کے لیے رکھی ہے. اگر کوئی عضو مخصوص کے پاس پھنسی ہے، جیسا کہہ رہے تھے وہ کہ پھوڑا پھنسی کچھ ہو جاتی ہے یا تیل لگا ہوا ہوتا ہے، تو جب اس سے ایسے وقت صفائی کیسے کریں؟ تو میری پہلی بات تو یہ ہے کہ تیل اگر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، دھو لیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد کوئی اگر دوائی لگانی ہو تو لگا لیں. لیکن اگر ایسا کوئی پھوڑا پھنسی ہے کہ پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ڈھیلے وغیرہ سے بھی صفائی حاصل کی جا سکتی ہے، نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے. اور آج کل جو ٹیشو پیپر خاص طور پر استنجا کے لیے جو بنے ہوئے ہیں اس پر لکھا نہیں جاتا، لکھنے کے کام میں وہ نہیں آتے، صرف اسی کے لیے ہوتے ہیں، اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. بہت صحیح جواب دیا، کیونکہ کسی کو ڈھیلا ملے نہ ملے تو ٹیشو پیپر آج کل تو دستیاب ہے. جی ہاں تو استعمال کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب ایک سوال آیا تھا، یہ سوال جو جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ مہاراشٹر سے سوال تھا کہ دادی نے ان کی سوال کیا تھا کہ جو لوگ روپے مار لیتے ہیں یا غریبوں پر ظلم کرتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کے حالات صحیح رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں اس کے باوجود بھی حالات ان کے صحیح نہیں ہو پاتے، گھر میں پریشانی ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو ایک امتحان گاہ کے اندر بھیجا ہے. دنیا کے اندر تو امتحان گاہ میں ہم آئے ہیں، یہ امتحان کا مقام ہے. نہ ہمارے لیے یہاں جنت ہے، نہ یہاں ہمارے لیے جنت کی نعمتیں ارزاں رکھی گئی ہے. ہم کو تو فرمایا گیا یہ کارگاہ حیات ہے، اس میں مختلف قسم کے مصائب بھی آئیں گے، مسائل بھی آئیں گے. دوسرے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کرنے والے ہیں ان کو فروغ نظر آئے گا، اور بظاہر احکام پر چلنے والوں کے لیے تکلیفیں نظر آئیں گی. اس سے بڑھ کر مثال کیا ہو؟ ہر مومن کو یاد رکھنا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک خاموش رہے، 40 سال خاموش گزارے، کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن جب اللہ کا کلمہ بلند کیے تو مسائل بھی آئے، ایسے مصائب بھی آئے، ایسے مظالم بھی ڈھائے گئے کہ تصور نہیں کر سکتے آپ. جگر کانپ جاتا ہے، انسان لرزہ بر اندام ہوتا ہے ان کے تصور سے. اللہ کے نبی برحق کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، ان کے جانی سالوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. تو کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ فرمایا میرے محبوب وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کریں، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہو. تو بندہ مومن کے لیے امتحان تو ہے
کہ کبھی کبھی ظلم کرنے والے کو خوشیوں میں دیکھ رہے ہیں، تو قرآن نے کہا ہے دیکھو فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب لوگوں نے ان احکام کو بھلا دیا جن کے ذریعے انہیں نصیحتیں کی گئی تھی تو ہم نے دروازے ان پر نعمتوں کے کھول دیے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، یہاں میں ناظرین کو اس سوال کے جواب میں اس امر کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، متوجہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ فرما رہا ہے ہمارے احکام کو جب لوگوں نے نظر انداز کر دیا، پس پوچھ ڈال دیا، تو ہم نے فتوحات دی ان کو، ہم نے ان پر دروازے کھول دیے، لیکن کب تک؟ ہم نے ایک موقع کے لیے ان کو ڈھیل دے رکھی تھی، جب پھر سرکشی کی انتہا ہوگی تو ہم نے اپنی سزا ان پر نافذ کر دی، ہم نے تہس نہس کر دیا۔ کتنی ایسی بستیاں ہیں جنہوں نے ظلم کیا، قرآن میں ہے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، بہت سی بستیوں نے ظلم کیا، ہم نے انہیں تہس نہس کر دیا، نیست نابود کر دیا، پھر دوسری قوموں کو ہم نے اٹھایا۔ تو ظالموں کو ڈھیل بھی اللہ دیتا ہے، پھر گرفت بھی سخت کرتا ہے، دنیا میں نہ ہو تو قبر و حشر تو ہم تو ان کی برباد۔ لیکن جو لوگ تکلیفیں سہ کر زندگی گزارتے ہیں، اگر وہ بظاہر مصائب میں بھی ہوتے ہیں تو نعمتیں ان کو اتنی ملیں گی کہ کل محشر کے میدان میں اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھیں گے جو مصیبتوں میں صبر کرنے والوں کو ملیں گی، تو صحت مند لوگ کہیں گے کاش ہمارے جسم کی کھالیں بھی قینچیوں سے کاٹ دی جاتی تو اچھا ہوتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ امتحانات ہوتے ہیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور کسی کو دندناتا دیکھ کر یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ غلط ہوتا تو کیوں کامیابی ملتی۔ کامیابی دنیا کی اصل مقصود نہیں ہے، اصل کامیابی اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل آوری میں ہے۔ بظاہر تکلیف بھی ہو تو حقیقت میں وہ کامیاب ہے، دوسرا بظاہر خوش بھی ہو تو حقیقت میں وہ نامراد ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اورنگ آباد سے ایک سوال آیا تھا، بھائی نے سوال کیا تھا، کیا شطرنج کھیل سکتے ہیں، یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ برحال ہر وہ کھیل جو جوا اور کسی شرط پر مبنی ہوتا ہے شریعت مطہرہ کی روح سے وہ جائز نہیں ہوتا، لہٰذا تمام شطرنج اور اس جیسے کھیلوں سے جس میں انسان دولت کی بازی لگاتا ہے اور کتنے خسارے کتنے نقصانات سے دوچار ہوتے ہیں، ایسے ذہن یہ کیوں کھیلنا چاہتے ہیں لوگ؟ تاکہ وقت اچھا گزرے، تاکہ ذہن ہمارا تیز ہو جائے، تو جائز طریقے سے بھی آپ بہت سے ایسے گیمز ہیں جس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہر وہ گیم، ہر وہ کھیل، ہر وہ کرتب جس میں کوئی شرط لگائی جائے اور اس کے ذریعے سے کسی کو دھوکہ دیا جائے، ہر وہ چیز جو کسی موہوم خطرے کا باعث بنے، جس میں کسی کا استحصال ہو، جس میں دولت دو پر لگ جائے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال آیا تھا نینی تال سے، محترمہ نے سوال کیا تھا، جہاں تک میں سوال سمجھاؤں آواز تھوڑی سی کم آ رہی تھی، کہ ان کی دو بیٹیاں ہیں، ایک بڑی بیٹی، دونوں کی شادی ہو چکی، بڑی بیٹی کے حالات اچھے نہیں چل رہے ہیں، چھوٹی بیٹی کے حالات اچھے ہیں، لیکن وہ چھوٹی بیٹی جو ہے اپنی والدہ سے بدظن رہتی ہے، اور حالانکہ اس نے ان کے بینک سے روپے بھی نکال لیے ہیں۔ اب ان کا محترمہ کا یہ کہنا کہ میں اکیلی ہوں، میرے شوہر بھی نہیں ہے، میں بہت پریشان رہتی ہوں، میری بیٹی میرے حکم کے کیسے پابند ہو اور میرا کہنا کس طرح سے مانے، وہ مشورہ چاہ رہی ہیں۔ پہلی بات تو اگر یہ پروگرام آپ کی وہ بیٹی صاحبزادی سن رہی ہوں تو ان کو ہم یہ نصیحت کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ کا وجود، جس قدر ان کی خدمت کر سکتے ہیں خدمت کریں۔ اگر ان کی طرف سے آپ یہ محسوس کر رہی ہیں کہ آپ کے لیے زیادتی بھی ہوئی ہے خدا نخواستہ، تب بھی آپ کو اس کا بدلہ لینے کا حق نہیں ہے۔ آپ محبت سے، تعظیم سے، ادب سے پیش آئیں، اچھا سلوک کریں، اس لیے کہ آپ دنیا میں مختلف قسم کے گناہوں کی سزائیں اللہ نے دنیا میں بھی دینی اور آخرت میں دینی ہے، لیکن ہر سزا کو اللہ چاہے تو مؤخر کرتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اس لیے ڈریں، بچیں۔ اور اب ہم جو والدہ صاحبہ فون کی ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کے حق میں خیر کی دعا کریں، محبت سے سمجھائیں، شفقت سے ان کو آپ پیار سے محبت سے بتائیں، سمجھائیں، اور دعا کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے نمازوں کے بعد دعا مانگیں کہ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور فرما بردار بنا، ہمیں ان کے حق میں مہربان بنا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہی بہن آپ؟ میں مہاراشٹر سے بات کر رہی ہوں، میرے کو کچھ سوال کرنے کا تھا۔ جی سوال کیجیے۔ یہ میرے 3 جیجاجی لوگ تھے نا، بہت ستا رہے ہیں، بہت ستا رہے، تو میرے بھائی کی طرف سے میرے بھائی کو بھی بہت تکلیف دے رہے، میری ممی کو بھی تکلیف دے رہے ہیں۔ جی اور کوئی سوال آپ کا؟ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں مراد آباد سے بول رہی ہوں۔
جی हेलो, ہاں سوال کیجیے. मुरादाबाद से बोल रही हूँ. मेरे 3 सवाल हैं. جی एक तो मेरे वालिद को लेकर है कि मेरे वालिद साहब की बहुत तबीयत खराब रहती है, उनके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है. और दूसरा कारोबार को लेकर था कि मेरे भाई जो भी कारोबार करते हैं उन्हें उसमें फायदा नहीं होता, नुकसान में चले जाते हैं. और तीसरा सवाल ये था कि आपस में हमें इत्तेफाक नहीं रहता भाइयों में. بھائیوں میں بہنوں میں گھر میں اتفاق نہیں ہے. جی جی بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد راشد بلند شہر سے. محمد راشد جی ابھی آپ نے سوال کیا؟ جی سوال کیجیے. جی سوال یہ ہے ہمارا جو اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے, اس کے بعد سوال کیجیے. جو کاروبار کرتے ہیں جاتا ہے. جی سوال آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں میری راتوں میں نیند نہیں آتی, ذرا جسم میں جلن پڑتی میرے کو. کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ آپ؟ میں یہ چندران گٹا ہاشم آباد. ٹھیک. ہاں تو راتوں میں نیند نہیں آتی, راتوں میں جسم پڑتی, ذرا خواباں بھی کدھر کدھر کی پڑتے میرے کو. تو کیسی کچھ دعا ہونا تھا. اور ایک تو میرے کو اولاد بھی نہیں ہے, ٹھیک 22 سال ہو گئے شادی ہو کے, ابھی بھی اولاد نہیں ہے. اولاد کے لیے کہیں جگہ علاجہ کرے, کہیں کچھ فائدہ نہیں ہوا. تو آپ کچھ دعائیں وہ کچھ دیں گے تو آپ فرق ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں عزیز بول رہا ہوں بامبے سے. عزیز جی جی سوال کیجیے. جی میرا سوال ہے کہ مجھ سے استخارہ کا طریقہ بتائیے. ٹھیک اور کوئی سوال؟ جی شکریہ. ٹھیک لائن پہ ہی ہوں. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی پونے سے فضیلہ بول رہی ہوں میں. پونے سے. جی جی ہمارا سوال ہے کہ جو آج کل ہربل مہندی نکلی ہے جی جس میں مختلف کلر ہوتے, جی پونا سے بات کر رہے ہیں. ہاں جی فضیلہ ہے. اور سوال کیجیے اپنا. تو یہ مہندی جو ہے جی جائز ہے لگانا؟ ہربل مہندی اس میں کلر ہوتے ہیں ریڈ, چاکلیٹی. اور ٹھیک. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. ہاں جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ دہلی سے بول رہے ہیں ہم لوگ. میں اے عالم دہلی سے بول رہا ہوں. جی ہاں ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ مزار میں جانا کتنا جائز ہے, جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مان لیجئے کہ 3 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں اور ایک پراپرٹی کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, ماں بھی زندہ ہے, تو کیا اگر بہن اپنے پراپرٹی کا حصہ لینا چاہیں تو کیا وہ لے سکتی ہیں؟ اور اگر وہ کیا بھائی ان کو انفلوئنس اگر کر رہے ہوں کہ بھائی کہہ رہے ہوں کہ نہیں آپ جیسے جیسے مطلب وہ زبردستی اس طرح کا کر کے وہ لینا چاہ رہے ہوں, تو کیا یہ جائز ہے؟ بھائی اگر حصہ دینا نہیں چاہ رہا ہوں نا؟ ہاں حصہ دینا نہیں چاہ رہے, وہ غلط طریقے سے اس کو وہ ہڑپنے کی کوشش کر رہے ہیں. والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے؟ ہاں جی ان کا بہت پہلے انتقال ہو چکا ہے. جی کچھ پوچھنا جی چاہ پراپرٹی والد صاحب کی ہے کیا؟ رہے پراپرٹی کس کی, جائیداد کس کے نام سے؟ جائیداد ہے ان کے پاپا کے نام سے ویسے تو. جی ہاں جی ٹھیک ہے. کوئی وصیت کر کے گئے نہیں کہ والد صاحب؟ نہیں کوئی وصیت کوئی نہیں ہے, وصیت کوئی نہیں. ٹھیک ہے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ بمبئی سے بات کر رہی ہوں. سوال کیجیے. نہیں میرا سوال تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ سے خالی آپ پوچھنا چاہتی تھی. آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے مجھے اور سنتی بھی ہوں, میں بہت دھیان سے سنتی ہوں. جی بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اور پروگرام کی تعریف کرنے کے لیے. آپ تمام ناظرین کی پسند کی وجہ سے یہ پروگرام جو ہے لوگوں کی
पसंद बन चुका है और लोग इस प्रोग्राम को बहुत पसंद भी करते हैं और बहुत कुछ उनकी मालूमात में इजाफा भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शरीयत के आईने में। वक्त हो चला है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये ख़ास प्रोग्राम शरीयत के आईने में। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना ख़ास प्रोग्राम शरीयत के आईने में और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले मुफ्ती साहब, नासिर शेख साहब ने पुणे से सवाल किया था, उसका जवाब ले लेते हैं कि मरने के बाद रूहें कहाँ रहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहि अजमईन। इंतकाल के बाद रूहें कहाँ रहती है, इनका ये सवाल है जी। जवाब ये है कि नेक बंदों की रूहें, जो ईमान वाले हैं, जो अपने क़ब्र के जवाबात में कामयाब हो चुके हैं, तो कामयाबी पर उनकी रूहों को इल्लीयीन में रखा जाता है और बदन से उन रूहों का ताल्लुक़ कायम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से नेकूकार महसूस करते हैं अल्लाह की नेमतों को और अल्लाह ताला की तरफ से मिल रही लज्जतों को, और वो जो समरात उनको खिलाए जाते हैं उससे वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और जो गुनहगार होते हैं, बदकार होते हैं, अल्लाह के बागी और तागी और सरकश और मुनकिर होते हैं, उनकी रूहें सिज्जीन में रखी जाती है, मगर उनके भी जिस्मों से उनका ताल्लुक़ रख दिया जाता है, जिसके नतीजे में वो अज़ाब को और तकलीफ़ को महसूस करते हैं। जी मुफ्ती साहब, मज़हर साहब ने बरेली से सवाल किया था। उन्होंने अपनी बहन के ताल्लुक़ से सवाल किया था। ताहिरा उनका नाम है। इनकी बहन के सर में दर्द रहता है, इलाज करवाया, रिपोर्ट सब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी तकलीफ़ है। 10 माह से ये शिकायत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। ये सूरतुल वाक़िया की आयत मुबारका है, 27वें पारे में। सूरह रहमान के बाद जो सूरा है सूरह वाक़िया, उसमें है ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। इसको सर पर हाथ रख कर 11 मरतबा पढ़ा करें, नमाज़ों के बाद पढ़ें, मुख्तलिफ़ औक़ात में पढ़ा करें। और एक दुआ भी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अज़हिबिल हम्मा वल हुज़्ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्निल हम्मा वल हुज़्ना। इसको भी सर पे हाथ रख कर 7 मरतबा पढ़ लें। अल्लाह ताला के फजल व करम से उम्मीद है कि उनको सेहत और शिफा नसीब हो जाएगी। जी मुफ्ती साहब, मोहम्मद राशिद साहब ने बुलंदशहर से सवाल किया था कि इनके कारोबार में तरक्की नहीं हो रही, कोई भी कारोबार करें घाटा ज़रूर होता है। कोई दुआ हो बता दीजिए, कोई मशवरा हो बता दें। अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नामों में 2 नाम हैं, बासित और रज़्ज़ाक़। इन दोनों को इकट्ठे तौर पर पढ़ें, या बासितु या रज़्ज़ाक़ु, या बासितु या रज़्ज़ाक़ु, और कसरत से पढ़ें। और अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ें, एक तस्बीह पढ़ें, फिर शुरू में दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ लें, आखिर में भी 11 मरतबा पढ़ लें। अल्लाह ताला फजल फरमाएगा इंशाअल्लाह। जी मुझसे बहुत बहुत शुक्रिया। बहन ने सवाल किया था कि इनके जीजा जी, इनके बहनोई साहब जो हैं बहुत परेशान कर रहे हैं, इनकी बहन को कोई मशवरा हो तो बता दें। अगर वो सुन रहे हो तो मशवरा क्या, हुक्म शरीयत उनको पेश नज़र रखना चाहिए। बीवियों का हक़ अदा करें, उनके साथ ज़्यादती न करें, हुस्न सलूक करें। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने सबसे बेहतरीन समाज में, सोसाइटी में अच्छे इंसान की अलामत ये बतलाई गई है कि जो अपने घर वालों के, अपनी अहलिया के, अपने बच्चों के हक़ में सबसे बेहतर है। इसलिए सिन्फ़ नाजुक पर जुल्म न करें और महशर को न भूलें। आपके जुल्म की आपको संगीन सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और फिर वो आपकी बहन साहिबा अल्लाह से दुआ करें और या वदूदू का विर्द पढ़ें, अल्लाह उनके दिल में मोहब्बत पैदा फरमाएगा और उनको सही तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक मरहमत फरमाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुरादाबाद से बहन ने सवाल किया था। इनके 2 सवाल थे कि एक तो वालिद साहब की तबीयत ख़राब रहती, कोई दुआ बता दें, और भाई के कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है, तो कोई मशवरा हो बता दें। अल्लाह तबारक व तआला के नामों में एक नाम है या शाफ़ी। शाफ़ी नाम है, उस पर या का कलीबा लगाकर या शाफ़ी कसरत से पढ़ा करें। हो सका तो 111 मरतबा पढ़ें। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। और मुश्किलात से छुटकारे के लिए, अदाई कर्ज़ के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नामों में से एक नाम है या बासितु, और एक है या हल्लल मुश्किलात। इसका विर्द जारी रखें। जी इनका तीसरा और आखिरी सवाल था कि बहन भाइयों में ना इत्तेफाकी बहुत ज़्यादा है, किस तरह से इत्तेफाक राय पैदा की जाए? इत्तेफाक के लिए क्या करें, दोनों के माबैन जो तलखियाँ हैं दूर करने के लिए इफ़हाम तफ़हीम से काम लें। मोहब्बत और उल्फत से ज़िंदगी गुजारने के क्या फ़ज़ाइल हैं वो बताएं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद भी सुनाएं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा ये चाहता है कि उसकी उम्र दराज हो
اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کو حضور علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ عمر میں بھی برکتیں ہوں گی, رزق میں ترقی ہوں گی. تو اور پھر رشتے کاٹنے والوں کے لیے وعیدیں آئی ہے, جنت میں تک نہیں جائیں گے فرمایا ہے حضور علیہ السلام نے. اس سے ڈریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے. اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے یا مؤمن یا مہیمن, یہ دو ناموں کو ملا کر پڑھیں, اے امن دینے والے, اے نگہبانی فرمانے والے. اور ہو سکے تو اور دو نام پڑھ لیں, یا رحیم یا ودود, یا مؤمن یا مہیمن یا رحیم یا ودود. اس کو 11 مرتبہ چاروں کو اکٹھے طور پہ پڑھا کرے, انشاءاللہ الفت و محبت پیدا ہوگی, تلخیاں چھٹیں گی. جی بہت بہت شکریہ. حیدرآباد سے سوال کیا تھا محترمہ نے کہ ان کو راتوں میں نیند نہیں آتی ہے, ان کی کوئی اولاد بھی نہیں, علاج بہت کروایا لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہے کوئی. بہترین اور راحت والی نیند کے لیے یہ آیت مبارکہ پڑھیں, وجعلنا نومکم سباتا, وجعلنا نومکم سباتا. اور نیک اولاد کے حصول کے لیے اللہ سے دعا مانگے, ربی حب لی من الصالحین. دعاؤں پر آپ یقین رکھیں, اللہ اپنے فضل و کرم سے دعائیں قبول کرے گا. آپ کے مقدر میں اولاد ہوگی تو اللہ عطا فرمائے گا, اور اگر اللہ کا کوئی اور فیصلہ ہے تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے میں ہمارے لیے سعادتیں ہیں. جی مفتی صاحب, پونے سے بہن نے سوال کیا تھا, میں مہندی کے پروڈکٹ کا نام تو نہیں لے سکتا ہوں, لیکن انہوں نے مہندی کے بارے میں پوچھا تھا کہ ہم باہر کی مہندی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. بہرحال ہر وہ مہندی جو ایسی رقیق ہو کہ لگانے کے بعد اس کی تہ جم کر اثر جلد تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہ بنتی ہو تو اس کا استعمال جائز ہے. صرف کلر آتا ہے لیکن وہ اس طرح چپک نہیں جاتی کہ جو جلد تک پانی پہنچانے میں رکاوٹ بنے. جیسے عام قسم کی مہندیاں ہیں تو روا ہے اس کا استعمال کرنا. البتہ بالوں کے لیے اگر لگانے کی بات کر رہی ہے تو سیاہ رنگ سے بچتے ہوئے دیگر رنگوں کی مہندی بالوں کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے, لیکن بلیک رنگ والی نہیں ہونی چاہیے. ہاتھ کے لیے تو ہر قسم کی لگا سکتے, لیکن خیال اس بات کا رہے کہ مہندی چڑھنے کے بعد بالوں پر یا جسم پر ایسا دبیس تہ جم نہ جائے کہ جو پانی کے جلد تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے. ویسا نہیں ہے تو کسی بھی قسم کی کہیں سے بھی لگا سکتے, سوائے بالوں کے حق میں کالی مہندی کے, اس سے بچنا ضروری ہے. جی مفتی صاحب, ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اعظم صاحب نے دہلی سوال کیا تھا کہ انہوں نے 2 سوال کیے تھے, لیکن دوسرا سوال لے رہا ہوں کہ وہ وقت نہیں ہے, کہ ان کے 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں, ماں ابھی حیات ہے. جائیداد والا سوال تھا, والد صاحب کا انتقال ہو چکا, وہ والد صاحب جو تھے جائیداد انہوں نے کسی کے نام نہیں کری تھی. اب یہ بھائی جو ہیں وہ جائیداد تو بہنوں کو دے رہے ہیں, لیکن وہ چاہ رہے ہیں بہنیں ان کو واپس جائیداد کر دیں. کیا طریقہ اپنائیں تاکہ جائیداد کا بنٹوارا صحیح ہو سکے؟ دیکھیے شرعی اعتبار سے قرآن مجید کا حکم ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, کہ اللہ تعالیٰ تم کو تاکید یہ حکم دیتا ہے اولاد کے سلسلے میں, للذکری لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا. تو بہنوں کو برابر حصہ دیجیے جو ان کا مقرر ہے, یعنی بھائی کو 2 تو بہن کو 1, اس طرح سے ان کا حصہ دینا چاہیے. کسی کا حصہ دبانا سخت ناجائز ہے, اور اگر کوئی اپنی بہنوں کا حصہ نہ دے تو پھر گناہگار ہوگا. اور بہنیں اگر کسی وجہ سے بھائیوں کا حصہ بھی ہڑپ لیں وہ بھی گناہگار ہوں گی, جیسا وہ کہہ رہے تھے. کسی بھی وارث کو اپنے مورث سے جو حصہ شریعت میں مقرر ہوا ہے وہ لینا ہے, اس دوسرے کو دینا ہے, اس میں کوئی کوتاہی درست نہیں ہے. آپسی رضامندی سے اگر کوئی اپنا حصہ چھوڑنا چاہتا ہے دوسرے کے حق میں تو گنجائش ہے, لیکن جو حصے مقرر ہے شریعت کے کہ لڑکا ایک لڑکی کے مقابل میں ڈبل اس کا حصہ ہوتا ہے, لڑکی کا ایک لڑکے کے مقابل میں سنگل ہوتا ہے, اس کا خیال کرتے ہوئے تقسیم کر لینا چاہیے. جی, اور والدہ کا بھی ایک حصہ رہے گا 1/8 حصہ. جی اچھا, وہ والدہ وہ کسی کو بھی دے سکتی ہے, والدہ اپنا حصہ لینے کے بعد کچھ بھی کر سکتی ہے, لیکن ان کو بھی ان کا حصہ پہنچانا چاہیے. یعنی شوہر کی پراپرٹی میں اولاد ہونے کی صورت میں والدہ بیوی کا کیا حصہ ہوتا ہے 1/8, اور باقی جو بھی رہ جاتا ہے لڑکا لڑکی میں لڑکے کو ڈبل لڑکی کو سنگل, اس حساب سے تقسیم کر لینا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی, بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام شریعت کے آئینے میں. مجھے امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا, ان تمام ناظرین کا جنہوں نے یہ پروگرام دیکھا یا پروگرام کا حصہ بنے. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے News 18 اردو.